مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، امتحان میں شہداء لینے کو تیار ہوئے، جتنے قاتل تھے شہیدی کے گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، پولیا شمر و سنان اور عمر کو مارا، پولیا شمر و سنان اور عمر کو مارا، ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی حضرت سجاد کی مقبول دعا، اور ملاقات ہوا شکر خدا بند اعلی، مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، پوچھا کیوں عرش اللہ کو ہلایا ظالم، معصوم کے کیوں تو نے لگایا ظالم، معصوم کے کیوں تو نے لگایا ظالم، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال بتا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اس ستمہارا نے کہا، تیر چھیتے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، گرالے پیغمبر کو ستایا میں نے، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، ایک تو مشق کو جبل کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک بار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، تیر ایک مار کے سب میں بہایا پانی، میری بیدا سے بچوں نے نہ پایا پانی، میری بیدا سے بچوں نے نہ پایا پانی، جب نہ متوجہ ہوا کوئی میان لشکر، تب کہا شان اصغر سے یہ وادی دائدہ، مجھ کو دیتا نہیں پانی کوئی ہے نور نظر، گویا سن کم ہے مگر حجت خالق کے فسر، گویا سن کم ہے مگر حجت خالق کے فسر، پیاس کا اپنی یقین کو دلا دو پیارے، تم بھی ننھی سی زبان اپنی دکھا دو پیارے، تم بھی ننھی سی زبان اپنی دکھا دو پیارے، یقین آ گیا ان کو کہ یہ ہے تشنہ دہان، شاید انہیں آ جائے یہ ہے مجھ کو گما، اس گھڑی رو کے یہ بچے سے کیا شہر بنا، ہم نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، ہم نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، جتنے سردار تھے سب عاشقوں سے منہ دھونے لگے، سرنگو ہو کے حسین ابن علی رونے لگے، سرنگو ہو کے حسین ابن علی رونے لگے، جب ساتھ نے لشکر میں تلا تم دیکھا، آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور کہا، جلدی کر کام تمام اس کا نہ کر دیر ذرا، میں نے ایک تیر جو پہلو سے ادھر کو پھینکا، میں نے ایک تیر جو پہلو سے ادھر کو پھینکا، میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر توڑا، بازوئے شاہ
اصغر توڑا بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا مالک سلطنت العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي أبتهي الطهامي السراج المغري والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا التبست علیکم الفتن فقط اللعل المظلم فعلیکم بالقرآن. صلوات پڑھیے محمد علیہ سلسلہ گفتگو آج دوسرے مرحلے میں ہے اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کو حضور میں حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ نقدس سے نکلے ہوئے بڑے ہی بابرکت کلمات کی تلاوت سے مشرف ہو رہا ہوں. اور آج گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا جا رہا ہوں کہ اسی ہندوستان میں آج سے 82 برس پہلے ایک شاعر گزرے جن کا نام تھا محمد اقبال. تخلص تھا اقبال جنہیں مجدد اسلام، شاعر مشرق اور علامہ جیسے القاب سے نوازا گیا. علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 12,000 اشعار لکھے اور 12,000 اشعار میں 5,000 شعر اردو میں ہے اور 7,000 شعر فارسی میں. یعنی یہ واحد اردو زبان کا شاعر ہے جس کا احسان فارسی ادب پر ہے. 7,000 شعر فارسی میں کہنا آسان کام نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے اپنے فارسی کے ایک نظم میں شعر لکھا. آج گفتگو اسی شعر کے ذیل میں ہوگی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ گر تو مخواہی مسلمان زیستن، گر تو مخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان اگر تو اس کائنات کے عالم عالم میں مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ بات اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں فٹ کر لے کہ بغیر قرآن کے کوئی بھی انسان مسلمان بن کے زندہ نہیں رہے. اگر آپ کو مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے تو کوئی بھی انسان قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہر حال میں قرآن سے جڑنا پڑے گا اور کوئی بھی مسلمان قرآن سے مستغنی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ سرمایہ زندگی ہے. مسلمان قرآن کیا ہے؟ سرمایہ بصیرت ہے. مسلمان قرآن کیا ہے؟ رہبر کامل ہے. تو قرآن مجید کے سلسلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ فیضا التبست علیکم الفتن فقط اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، کہ اگر تم پر فتنے سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح پڑیں اور حق و باطل فرق کرنا مشکل ہو جائے، صحیح و غلط درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے،
سر دھوپ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، اس توقف کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، اشراط اور اشراف کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، اغیار اور اطہار کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، نار اور نور کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، غار اور غدیر کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، خار اور خیر کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، 4 اور 14 کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو علیکم بالقرآن، قرآن سے جڑ جانا. سلوات پڑھیے بابا جی. قرآن سے جڑ جانا. قرآن کیا ہے؟ شاعر کیا خوب کہا کہ قرآن ہے شعور عذاب و ثواب کا. یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ 4 سال 5 سال سے اغیار نے جتنے رقیق حملے ہمارے یہاں 2 چیزوں پہ کیے ہیں، اتنا کمی نہیں ہوئی. ایک قرآن، ایک ذات سرور کائنات. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مومنین و سامعین کے ذہن میں کچھ قرآن سے تعلق شروع ہو جائے. شاعر نے کیا کہا؟ قرآن ہے شعور عذاب و ثواب کا. اب ظاہر ہے کہ مجمع جتنے انعامات سے سنے گا اتنے انعامات سے پڑھا جائے گا. اگر مجمع بےدری سنے گا تو مجلس میں بےدری بھی پڑھی جاتی ہے. سلوات پڑھیے بابا جی. قرآن ہے شعور عذاب و ثواب کا. قرآن ہے شعور عذاب و ثواب کا. قرآن معجزہ ہے رسالت ماب کا. قرآن ہے شعور عذاب و ثواب کا. قرآن معجزہ ہے رسالت ماب کا. قرآن ضابطہ ہے بشر کی حیات کا. قرآن ضابطہ ہے بشر کی حیات کا. قرآن آئینہ ہے خدا کی صفات کا. قرآن آئینہ ہے خدا کی صفات کا. قرآن اور جو ذات رسول انعام ہے. قرآن التفات الہی کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد خدا. ہمارا کیا رشتہ ہے قرآن سے؟ میرے عزیزو، اگر ہمارا رشتہ قرآن سے وہی ہوتا تو قرآن چاہتا ہے تو سرکار دو عالم اللہ کے حضور میں میدان محشر میں شکایت نہ کرتے. ذرا غور کیجیے میں کیا بول رہا ہوں. اگر ہمارا رشتہ قرآن سے وہی ہوتا جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم میدان محشر میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے ہماری شکایت نہ کرتے. اب مجمع حیرت دیکھ رہا کہ کہنا کیا چاہتے. سنیے قرآن کی بات ہے. وقال رسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن. یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے. سرکار دو عالم میدان محشر میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے ہماری شکایت کر رہے ہیں. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا اللہ میرے معبود، اس میری قوم نے اس میری کتاب کو چھوڑ دیا. یہ آیت ہے، یہ ملا کا بیان نہیں ہے. وقال رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، ان قومی میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اب میرے قوم سے مراد یہودی نہیں ہو سکتے. میرے قوم سے مراد عیسائی کیوں؟ اس لیے انہوں نے پکڑا ہی کب جو چھوڑیں گے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. دیکھیے بڑی اہم بات سنا رہا ہوں اور توجہ دے کے سنیے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ بھائی یہودی تو نہیں ہو سکتے نا، کافر تو نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے لوگ پکڑا ہی کب سے چھوڑیں گے. ان قومی سے مراد یقیناً وہ لوگ ہیں جو دائرے کفر سے نکل کر دائرے اسلام میں آ گئے، یعنی ہم لوگ. تو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ان قوم، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. انصاف بتائیے گا وہ کون سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ ایک پیسہ بدنصیب مسلمان لے آئیے جن نے قرآن کو چھوڑ دیا ہو. ورنہ ہر گھر میں قرآن، ہر مسجد میں قرآن، ہر زبان میں قرآن، گلے میں قرآن، جیب میں قرآن. چھوڑا کس نے بھائی؟
ایک کوئی مسلمان لے آئیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہو، اور کیا آپ نے، ورنہ سارے اگر مسلمان ہیں تو قرآن سے بے نیاز تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے پڑھا تو کون سا مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ سب قرآن سب کے پاس ہے۔ پتہ نبی کیا فرما رہے ہیں، ان قوم، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یا تو مانیے کہ مسلمان نے قرآن چھوڑ دیا، یا معذ اللہ استغفر کہیے حضور غلط بیان کام دے رہے ہیں۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، سرکار غلط نہیں ہو سکتی، تو ماننا پڑے گا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ سلام پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ ذہن میں سوال آ گیا نا، کون نے قرآن کو چھوڑا ہے؟ سب کے پاس قرآن ہے، اور حضور کیا ہے، میری قوم نے۔ تو چھوڑنے مراد کیا وہ سنیے آپ کی، یہ کیا کہہ رہے سرکار دو عالم، کون لوگ نے چھوڑ دیا؟ میں مثال دوں تاکہ بات سب سمجھ کے آ جائے۔ ایک سال سے میرے تعلقات ہو گئے، دوستی ہو گئی، اور جب ہم کے شہر آنے لگے تو میں نے کہا مولانا آپ تو آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل جا رہا ہوں۔ کہاں پتا بھولیے گا نہیں؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ بالکل، نمبر آپ کو بالکل بھولوں گا نہیں۔ آپ جیسے میں مکان پہنچا تو میں نے واٹس ایپ میسج ڈالا کہ بھائی میں خیر پہنچ گیا، آپ کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ اور میں نے پڑھا اور پہلے بات جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر دوسرا میسج کیا ان کو، پھر انہوں نے پڑھا، پھر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں 10 میں نے میسج کیا ان کو، اور ہر ایک میسج پڑھا انہوں نے، مگر جواب کسی کا نہیں۔ آج جب میں پھر 2-3 دن بعد پہنچا تو میں نے کہا میں آپ سے بہت ناراض ہوں، خیریت تو مولانا؟ ارے میں نے کہا میں نے آپ کو 10 میسج کیے، آپ ہر تحریر میں آپ نے پڑھا، مگر ایک کسی تحریر کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ کہا حضور آپ کے تحریر اور میں اہمیت نہ دوں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر ساری تحریر ہم نے پڑھا ہے۔ کہنے کا بھائی آپ پڑھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ تحریر کا مطلب یہ تھوڑی دیر پڑھا جائے چھوڑ دیا جائے، تحریر کا مطلب جو لکھا گیا ہے اس پر عمل ہو۔ اگر عمل آپ نے کیا تو وہ تحریر کا آپ نے عزت کی، اور اگر عمل نہیں کیا تو تحریر کا آپ نے عزت نہیں کیا۔ تو یہی معاملہ ہے، قرآن پڑھا تو ہم نے مگر ہمیں لائق عمل نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھیے محمد رسول قرآن جو لکھتا ہے تو عمل نہیں ہو رہا ہے، تو شکایت والا ان کی کر رہے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ چلیے خاموش مجمع میں بات اور پڑھتا ہوں، اس کی خاموشی بڑی بات نکل جائے۔ ایک بڑی حدیث مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، بڑے بھائیوں میں بھی ہے، ایک لفظ کے فرق کے ساتھ۔ ہمارے کتابوں میں ہے ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کے بعد قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بڑی پکی حدیث ہے، کہا بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کے مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں ہے، بڑے بھائیوں کے ربا قاری القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن طلب کرتے قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ وہاں لفظ قاری، وہاں لفظ تعلیم، لفظ الگ الگ معنی دونوں کے ہیں۔ تو کیا کہا بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن تلاوت کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ تلاوت کا فائدہ کیا؟ ہم کو تلاوت کریں وہ لعنت کر رہا ہے، تو ایسی تلاوت کا فائدہ کیا ہے کہ ہم تلاوت کریں اور ہم پر لعنت کرنے والا حدیث ہے۔ اور ہمارے دونوں کے یہاں بھی ہے کہ بہت افراد ہیں قرآن کی تلاوت کرتے مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ایک سال کا مولانا کہاں والے ہیں، ہندوستان والے ہیں کہ عراق والے ہیں، ایران والے ہیں کہ دلی والے ہیں کہ بمبئی والے ہیں، کہاں کے لوگ؟ ہم نے کہا 2 منٹ ساتھ ہمارے رہیے، میں بتاؤں کہاں کے لوگ ہیں۔ سلوات پڑھیے بابا جی، کہاں کے لوگ جو قرآن میں لعنت کرتا ہے۔ ہمارے ممبر پر اور طاہر بھائی نے ایک پرچی دیا، مولانا فلاں مرحوم نام سورہ فاتحہ پڑھوائیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا حضرت بارش چاہیے کہ فلاں مرحوم نام سورہ فاتحہ پڑھوائیے۔ جیسے میں نے کہا مرد مومن نے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہی تک رہی ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام رحمان الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو عالم حمد اللہ کی وابستہ جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
کیا کہا؟ یا اللہ تو بولیے بغیر بولے باقی چلے گا. یا اللہ ہم عبادت تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم نے بولا صبح نماز پڑھی، کہنے تو سو گئے تو رات راتیں جگ گئے اور نتیجہ وہ اٹھے نہیں، سو گئے، نماز قضا ہو گئی. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر رات صبح خطرہ اس بات کا ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو رات میں جاگنا حرام ہے. سلوات پڑھ لے باہر ہے، غلط بات کو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہوں. اگر خطرہ ہی ہو جائے ہمیں کہ ہم رات جگہ میں صبح کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی تو رات میں جاگنا حرام ہے. ہاں اگر نماز سے پڑھ کے آپ سوئے تو اچھی بات ہے. تو ہم نے کہا بھیا نماز پڑھتے ہو؟ کہا وہ کبھی کبھی عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز عید بقرعید. اچھا میں رمضان میں روزہ، کہا روزہ تو خیر ابھی تو نہیں رکھا میں نے، ارادہ ہے اگلے سال میں انشاءاللہ. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، رمضان کو آئے گزر کے روزہ نہیں رکھا. حج، کہا وہ تو واجب ہی نہیں ہے ان کو، پیسے نہیں اتنا. تو جو واجب زکات کا پہلی بار سن رہا ہوں. خوف کی بیماری کا نام ہے یہ. تو نماز کبھی نہیں، روزہ کبھی نہیں، خاص سمجھے واجبی نہیں ہے، زکات کا نام ہی نہیں سنا، خود کبھی نکالا نہیں. کہا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مجمع سورہ میں جاگ رہا ہے. کیا کہا؟ جس نے نماز کبھی نہ پڑھا، روزہ کبھی نہیں رکھا اور کبھی نہیں، اور کہا یا اللہ تیری ہی عبادت کر دے. جیسے کہا یا اللہ تیری عبادت کرے، دوسرے ہاتھ چھوڑنا چاہیے. لعنت اللہ تعالی جھوٹ پر لا کے لعنت. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو ضرورت اس بات کی قرآن سے جڑیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن گھروں میں آپ کا رائج ہو، احکامات کا عمل ہو. لیکن دشمن اور اغیار ہمارے قرآن ہماری کتاب کا حملہ زورا کر رہا ہے. یہ میں آپ کو دردی سنا رہا ہوں، آپ چاہے جیسے سن لیں، مگر سنانا یہ جو میں آپ کو سنا رہی. قرآن کس کی کتاب ہے مجھے بتائیے آپ. قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس کے گھر میں نازل ہوئی؟ اہل بیت گھر میں. قرآن آپ کی کتاب ہے، اہل بیت گھر میں نازل ہوئی. اہل بیت گھر محمد وحی الہی تھا، وہ جناب جبریل اہل بیت گھر میں آئے ہوئے. تو قرآن آپ کی کتاب ہے. تو اگر اغیار کا حملہ قرآن کو ہوگا تو آپ ہی کی جگہ تو حملہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ پریشان آپ کو ہونا چاہیے. سلوات پڑھیے ہمارے بل. تو قرآن پڑھیے، قرآن پڑھوائیے. کوئی بھی معاشرے میں بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن تعلیم نہ ہو. مقصد امام حسین اور مقصد اہل بیت یہ قرآن سب سے ضروری ہے. مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہ بھی ایک درد دلی سن لیجیے آپ. بچے کو پڑھانے کے لیے انگریزی اچھا پڑھانے والا ٹیچر ملے، چاہے وہ 5,000 مہینہ لے لے، دینے تیار ہے. مگر جہاں معاملہ قرآن کا آیا، کتنا لیں گے مولانا؟ کہیں وہ 500 روپئے میں آتا ہے، تو 250 روپئے پڑھا رہے ہو. اور بات کیسے بخیر جاتے فری بولی پڑھا دو. قرآن ہے کون سی کتاب؟ سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی کتاب. اور معلم ڈھونڈ جائے گا فری والا. یا جس معاشرے میں جتنا حقیر اور جتنا ذلیل جو ہے معلم قرآن ہمارے یہاں ہے، شاید کوئی طبقہ ہو. یعنی آپ یہ سمجھے کہ عجیب حالت ہوگی، پڑھا رہا قرآن اور ایسے ایسے میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ میں قرآن پڑھا ایک پیاری چائے نہیں پوچھتے، معلوم 250-300 روپئے پڑھا رہا ہے. سب سے بڑی کتاب اہل بیت گھر میں نازل ہوئی، ہر گھر میں رکھی یہ کتاب ہے. اور چاہتے ہیں کہ معلم پڑھانے والا جو مل جائے وہ ہمیں فری مل جائے، کچھ دینا ہی نہ پڑے. یہ ہمارا مزاج. اور جس کے نام باپ نے فرض بچھایا ہے امام حسین، اس کا کیا مزاج تھا؟ سلوات پڑھے ہوئی سنا دیتا ہوں. اس کا کیا مزاج تھا؟ امام کا کیا مزاج تھا؟ بہار امام میں ہے کہ امام نے اپنے بیٹوں میں کسی ایک بیٹے کے
کہ جو قرآن پڑھانے کے لیے معلم کا انتخاب کیا. کس نے کیا؟ تیسرے امام امام حسین نے اپنے بیٹوں میں کسی ایک بیٹے کو قرآن پڑھانے کے لیے. اور معلم کا انتخاب ہو گیا اور معلم آیا اور اس نے امام کے اس فرزند کو سورہ حمد کی تعلیم دی. الحمد کا سورہ پڑھایا. کیا میں اپنے اس خاموش من کو کہ سورہ الحمد کتنی آیتیں ہیں؟ جی 7 آیتیں. اسی لیے اس کو سورہ سبا کہا جاتا ہے. سبع مثانی، سبع یعنی 7، مثانی یعنی 2 متوجہ نازل ہوا ہو. تو 7 آیتوں والا سورہ پڑھایا اس نے. کس نے؟ معلم نے. کس کو؟ امام حسین کسی بیٹے کو. اور جب امام کو معلوم ہوا کہ اس نے سورہ حمد پڑھایا ہے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ امام نے بلایا آیا اور اصحاب جو چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے اور امام نے اسے 1000 اشرفی بھری ہوئی تھیلی اور لکھا ہے کہ خلط فاقہ 1000 جوڑا 1000 اشرفی اور بعض کتابوں میں 100 جوڑے کتاب نے لباس اس کو عطا کیے. تو وہ پڑھایا کیا تھا اس نے؟ سورہ حمد 7 آیتوں والا سورہ. امام نے دیا کیا؟ 1000 اشرفی سے بھری تھیلی. اب اس زمانے میں اشرفی کی قیمت آج کیا ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے. تو جو امام نے جب دیا تو جو لوگ بیٹھے تھے وہ ایسے حیران ہوگی کہ مجمع یہاں حیران بیٹھا ہوا ہے. پڑھایا کیا؟ 7 آیتوں والا سورہ. دیا کیا؟ 1000 اشرفی. تو آپ نہ کہیں الگ بات ہے مگر دل کی بات تو میں سمجھ ہی رہا ہوں. تو آپ جیسے وہاں بھی موجود تھے کہا مولا یاد کیا کر رہے ہیں؟ ارے 1000 اشرفی پڑھایا کیسے نے؟ 7 آیتوں والا سورہ پورا قرآن میں ہی پڑھایا اور دے کیا رہے 1000 اشرفی کی تھیلی. تو مولا اگر 7 آیتوں میں 1000 دینے لگیں گے آپ تو اگر کسی وقت نے ہمارے بچے کو پڑھا دیا تو پورا گھر لکھا لے گا وہ تو ذرا ہم پر رحم کیجیے. پڑھایا کیا؟ 7 آیتیں. دے کیا رہے ہیں آپ؟ 1000 اشرفی. تو مولا آپ کو سوچیے آپ کیا دے رہے ہیں آپ. وہی بالکل آجی والا حال وہاں تھا اس زمانے میں. تو امام نے بخور سنا. سننے کے بعد کہا سننے کا جملہ امام کا امام حسین کا. امام نے کہا جو تم سوچ رہے وہ بھی صحیح ہے. جو تم سوچ رہے وہ بھی درست ہے اور جو میں نے کیا وہ بھی صحیح ہے. جو تمہارے دماغ میں ہے وہ بات بالکل وجہ ہے اور جو میں نے کیا وہ بھی صحیح ہے. تمہارے لیے اس لیے بات وجہ ہے کہ تمہاری نگاہ اشرفی پر ہے میری نگاہ قرآن پر ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. تم نے جو سوچا وہ بھی درست تو میں نے کیا وہ بھی صحیح ہے. تمہاری نگاہ مال پر ہے اور ہماری نگاہ قرآن پر ہے. اور اعتراض کرنے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ یوسف جب بیچے جانے کے بازار مصر میں تو پورا خزانہ مصر خالی ہو گیا. یوسف کا پلہ نہ بھاری ہوا مگر جب ایک پلے کو قرآن کی ایک آیت رکھی گئی تو یوسف کا اللہ ہلکا ہو گیا. تو جب ایک آیت پر خزانہ مصر مقابلے میں نہ آ سکا. سلام پڑھیے محمد علیہ محمد. تو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے سرکار دو عالم کے قلب اطہار پر موضع بنا کے نازل فرمایا. بڑے اعتراضات کیے کافروں نے قرآن پر. ایک اعتراض تو اعتراضوں میں سے یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں. صرف انکار. کیوں نہیں ہے؟ سنیے آیت پڑھوں گا تبھی آپ مطمئن ہوں گے. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ مکی اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو اتارتا. ٹھیک ہے. سناٹا ہے. شاید کا سناٹا کروں گا. آج سن لیجیے سوکھی گفتگو. قالو جمع کا صیغہ ہے. سارے کافر کر کیا لولا نزل هذا القرآن.
الا رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ مکے و طائف یعنی مدینے کے کسی بڑے آدمی پر نازل کرتا. عظیم کے معنی بڑے کے ہیں، یعنی کہ یہ کروڑپتی انسان اللہ قرآن اتارتا، یہ لکھپتی اللہ قرآن اتارتا. یہ اللہ اپنی کتاب ابو طالب کے تین بھتیجے عبداللہ کے تین بیٹے بنا دیتے نہیں. اللہ کے اگر ہوتی تو اللہ کسی بڑے آدمی پر نازل کرتا. جملہ کہوں گا اور دیکھو میں جملہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کیا کہا؟ کسی بڑے آدمی پر، یعنی کسی لکھپتی کروڑپتی انسان اللہ قرآن نازل. معلوم یہ ہوا کہ پیسے والوں کو بڑا سمجھے کفر کو مزاج دی، اسلام کو مزاج دی. اللہ پڑھیے محمد علیہ قالوا لولا نزل هذا القرآن، یہ کتاب اللہ کے ناظر ہوتے اللہ کی مگر بڑے آدمی عظیم بنا دل کرتا. اللہ اپنی کتاب اس پر نازل کرے گا نہیں، اللہ کتاب نہیں. سنیے، اللہ نے کافروں کے اس مطالبے کو سنا اور سننے کے بعد اسے قرآن نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اللہ نے ایک کافر تمہارا مطالبہ ہے عظیم پر، یاد رکھنا ہم نے قرآن کی غیر عظیم پر نہیں نازل کیا. ہائے ہائے ہائے، اگر تمہارا مطالبہ ہے بڑے پر تو ہم نے قرآن بڑے پر نازل کیا. چاروں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آئے میرے پیغمبر آپ اخلاق میں بڑے ہیں، آئے میرے حبیب آپ کردار میں عظیم ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا کہ ایک کافر تمہارا مطالبہ بڑے پر، یاد رکھنا ہم نے قرآن بڑے پر نازل کیا. فرق سے سمجھنے کا ہے. تمہاری نگاہ میں بڑا ہوا جس کے پاس پیسہ ہے، ہماری نگاہ میں بڑا ہوا جس کے پاس کردار ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو اللہ کے نگاہ میں کون بڑا ہے؟ جس کے پاس کردار ہے، جس کے پاس اخلاق ہے. اللہ کے نگاہ میں جو با کردار وہ بڑا ہے، اور جو بد کردار ہے وہ لاکھ پیسے اس کے بعد بھرے پڑے ہو. وہ دشمنوں کی نگاہ میں بڑا تو ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ بڑا، اللہ کے نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ بڑا ہوا ہے جس کے پاس کردار اور اخلاق. خود ہمارا معاشرہ ہم نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں سماج کا جو جتنا بڑا بدتمیز بے حیا بے غیرت انسان ہوگا اتنے اللہ سماج میں عزت والا ہوگا. آئے ہمارے سب کھڑے ہو گئے. سمجھے گا کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بے حیا آدمی ہے، بے غیرت آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق آدمی، بد کردار آدمی ہے، یہ کھڑے ہوئے آپ. تو کہتے ہیں مولانا آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب پوچھیدہ ہے. خیریت تو کہ وہی بدتمیزی اگر میں نہ کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ کریں گے. سمجھے گا اس کا مطلب کہ آپ ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہی سمجھ لیجیے آپ. تو اگر سماج میں معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی خوف اور ڈر کی وجہ لوگ تعظیم کر رہے ہوں تو للہ اسے تعظیم نہ سمجھے. میں ایک مثال دوں تاکہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. مان لیجیے یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں کوئی سانپ آ جائے، زہریلا سانپ. اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں کھڑا ہوتا. ارے آپ تو بعد میں کھڑے، ہم تو پہلے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر حضرت سانپ کے سامنے ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے تو للہ اسے عزت نہ سمجھے. اگر معاملہ وہ آپ پر ڈسنے کا مانگتا ہے تو لوگ ڈر کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر سماج میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی عزت لوگ ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں تو وہ نہ سمجھے سماج تعظیم کرے گا بلکہ تعظیم کر کے لوگ جہنم سے قریب کر رہے ہیں. صلوات علی محمد علیہ محمد. بھائی ایک تو یہ ہو گیا قرآن اللہ کے نام کا آدر ہو کتنی بڑے آدمی پر. دوسرے اور سنیے آپ، ایک تو یہ دوسرے یہ کہ لعین استمت الانس والجن لا یاتون بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اسے کہیے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو تم اپنے شک کو یقین سے بدل سکتے ہو. اور تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم بھی ایک کتاب ایسی بنا کے لے آؤ. تھوڑا غور کریں بھائی. کیا کہا؟ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن میری کتاب نہیں ہے تو تم اپنے شک کو یقین سے بدل لو. کرنا کیا ہے؟
ایک کتاب ایسے بنا کے لے آؤ، آیت ہے تو اللہ نے شک کرنے والوں سے پہلی منزل میں جواب مانگا قرآن کا، قرآن کی صورت میں لاؤ کتاب لیا بنا کے، مگر جنہیں قرآن فہمنے کا شوق نہ معلوم ہے، ایسا لگتا ہے کہ کافروں نے شک کرنے والوں نے جواب بھی نہیں دیا اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تو جواب مانگا نہیں لا سکے تو میں چھوٹ دیتا ہوں، ممکن کوئی کہ قرآن سخیم کتاب ہے، آتے زیادہ سورے زیادہ ہے، اتنی موٹی کتاب کا جواب کیسے لاؤ، ہم آسان کی دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن کے کسی 10 سورے کے جواب لے آؤ۔ کتنے کا؟ 10 سورے کا۔ مگر لگتا یہ ہے کہ 10 سورے جواب نہ لائے اور ساتھ ساتھ شک کرنا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے کہا ممکن کوئی سوچے 10 سورے بہت ہیں اور آسان کی دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ارشاد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، چلو قرآن کی ایک سورے کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا۔ کہاں سے بات چلی؟ پورا قرآن نہیں جائے تو سورہ، ایک سورہ، لیکن لگتا ہے ایک سورے کا جواب نہ لا سکے تو اللہ نے کہا ممکن کو سورے سورہ بہت ہے اور آسان کی دیتا ہوں۔ ارشاد فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ ایک 40 منٹ کا مضمون تو میں آپ کو 5 منٹ سنا لے گیا، کہا کہ چلو ایک آیت کے جواب لے آؤ، لیکن لگتا ہے جواب نہ لا سکے تو اب اللہ کا لہجہ بدلا۔ اب اللہ نے سنو، یا تو جواب لے آؤ اور یا تو مان لو کہ میری کتاب ہے، اور اگر تم نے اس کے باوجود شک کیا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس آگ میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے، اس آگ سے ڈرو جس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ یہ میرا خاموش منظورہ ہمیں بتایا یہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو قرآن کی حقانیت میں شک کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو اتنی چھوٹی بات تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کے کہ جو قرآن کی حقانیت میں شک کرے وہ تو جائے جہنم میں، اور جو اس نبی کی نبوت میں شک کرے اس پر قرآن نازل ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ آپ نے غور فرمایا، ذرا توجہ دی میں کیا کر رہا ہوں؟ تو اللہ نے کہا فَاتَّقُوا، ڈرو جہنم سے، کہ جہنم سے جس کے سوائے میں انسان پتھر دونوں ڈالے جائیں گے، انسان اور پتھر۔ تو ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ کی بات تو سمجھ نہیں آ رہی، کیا نہیں ابھی کہ اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، خاطی ہے، گنہگار ہے، جس لیے پیدا کیا نہیں کرتا، یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ مگر ہجارہ آیا ہے، ہجارہ حجر کی جمع ہے، حجر کے معنی پہاڑ کے پتھر کے ہوتے ہیں، کہا کرو جہنم سے جس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے، یا اللہ انسان کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اس کو جہنم کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں، یہ کوئی میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ سلسلہ علویہ کے چھٹے علی سے پوچھا گیا۔ آئے صحابی آنے بعد کہنے مولا ایک بات جو قرآن سے وابستہ ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کی در پہ اس لیے آ رہی کہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، آپ کے گھر محبت وحی الہی تھا، آپ گھر میں آیت وسیع ہے، اور آپ سے اس لیے پوچھا چونکہ آپ اس کے پوتے ہیں جس کا دادا ولادت کے بعد 10 رسول کو قرآن سنا چکا ہے۔ سرکار پڑھیے محمد کون بات سمجھ آ رہی کا مولا اللہ جہنم کی صفت بیان کرو، جہنم میں ڈرو جس میں انسان پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ تو مولا اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ پتھر کی کیا خطا ہے؟ تو تفسیر قومی میں فتح السما، امام مسکرائے اور مسکرائے کہا کہ اللہ، توجہ دیجیے گا، عجیب جملہ ہے، اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کاش مجمع سمجھ جاتا، اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور پھر کون پتھروں کو جہنم میں ڈالا ہے جنہیں بت بنا کے پوجا گیا۔ کہیے محمد علیہ محمد، انہیں ڈالے گا جنہیں بت بنا کے پوجا گیا، سنا منا رسی کی انہیں ڈالے گا اللہ۔ تو
سائل نے کہا مولا ان کی خطا کیا ہے؟ بھائی ان کی خطا کیا ہے؟ خطا تو ان کی جنہوں نے بنایا. ہائے 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 بھیا بات بہت دور جائے گی، مجھے مسئلہ یہی ہو جائے گا. خطا تو انہیں بنایا، خطا تو بنانے والوں کی ہے. تو امام نے کہا بنانے والے جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے، بنانے والے نہیں بچ سکتے. دیکھیے بت کو بت ہمارا ہم اور آپ کہتے ہیں، بت کو بت پر بت نہیں کہتا، وہ تو خود ہی کہتا ہے. تو کہا بنانے والے تو جہنم ڈالے جائیں گے، مگر اللہ انہیں مقام عبرت میں رکھ کر کہ اگر ایک پتھر اپنی اوقات سے آگے بڑھ جائے. بھیا جو سمجھ گیا سرکار پڑے گا. اگر ایک پتھر اپنی اوقات سے آگے بڑھ جائے تو اللہ پتھر تک کو نہیں چھوڑتا. تو آپ کو کیا چھوڑے گا؟ اور وہ خدا بنانے والے بھی کیسے تھے؟ بھائی جنہوں نے ایسے کو بنایا، جس نے بنانے والوں نے کہا بھیا تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تو سنو، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں. تو اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے پر لگا دینا. جو کہتے کس نے کہا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ہم نے کہا عمر گزر جائے گا، نام نہیں بتاؤں گا. سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم پر محمد والے. اور یہ ہم نے یہ معاملہ تو کیا کہا کہ بنانے والے توجہ دیجیے گا. بنایا تو ایسے بنایا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے. تو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں. اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستہ لگا دینا. یہ کون ہے؟ یہ راہبر ہے جو راہ رو سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ راہبر ہے، راہبر جو راہ رو سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر بھکاری کیوں بن گیا؟ آج منبع بہت لیتا، یہ اتنی بڑے مسند بیٹھ کر بھکاری کیوں بن گیا؟ تو میرا تو تجربہ ہے جب کوئی غلط آدمی صحیح جگہ پہنچا کر بھکاری بن ہی جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد تم نے بنایا ہم بن گئے. کبھی لوگ راستہ بھول جاتے، اسی لیے ہم نے انہیں راہبر مانا. جنہوں نے ممبر کوفہ کوفہ میں تو ہر کہا کہ زمین کی باتیں کیا پوچھتے ہو، آج کی باتیں پوچھو. تو تمہیں آج کی باتیں بتاؤ. کس نے کہا تھا سربات پڑھیے بابا نے بولا محمد صلوات. مولا کائنات نے کہا تھا نہج البلاغہ. جناب امیر نے نہج البلاغہ میں خطبے میں اپنا تعارف پیش کیا. لمبا خطبہ ہے، میں بیمار آدمی کو خطبہ سنانے دوں گا. اپنا تعارف امام فرماتے ہیں بنا اعتدے تم فی الظلما، ہمیں پہچانو اے کوفے والو، ہمیں پہچانو. امام نے کہا ہدایت کی بنیاد اللہ نے ہم پر رکھی ہے. ہر جملہ قابل تشریح. مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہدایت کی بنیاد مجھ پر نہیں ہم پر رکھی ہے. تو زبان تھوڑا آپ اور کریں. کہا بنا اللہ نے ہدایت کی بنیاد مجھ پر نہیں ہم پر رکھی ہے. مولا یہ ہم پر کیوں کہا؟ کہ امام بارہ ہے. صلوات پڑھیے محمد تسنم تم لیا. امام گئے تم تو پست تھے، تم تو گھرے ہوئے تھے، تم تو انحطاط کے منزلوں میں تھے. اگر آج بلندی تمہیں ملی ہے تو میری وجہ سے ملی ہے، ورنہ تم تو پست تھے. یہ بلندی جو ملی تمہیں یہ میری وجہ سے ملی ہے.
ہم نے تمہیں بلند کیا ہے مولانا، آپ نے بلند کیا ہے؟ کہا ہم نے بلند کیا ہے۔ تو ہم نے کہا مولا بلند وہ کہتا جو خود بلند ہو، کیا بلند ہیں؟ اے میرے آقا بلند ہو گئے خود بلند، کیا آپ بلند ہیں؟ کہ اگر تمہیں ہماری بلندی کو پتہ معلوم کرنا ہو تو ہم سے نہ پوچھو، پھر اللہ سے پوچھو۔ تو ہم نے کہا میرے پروردگار ادھر ہم نے بلند کیا، اور بلند وہ کہتا جو خود بلند ہو، کیا یہ بلند ہیں؟ کہا جب نہیں اللہ کی آواز ہے، اگر یہ بلند نہ ہوتے تو میں ان کا نام علی نہ رکھتا۔ محمد اگر یہ بلند نہ ہوتے تو میں ان کا نام علی نہ رکھتا۔ سوال کرنے پہ لفظ علی کے معنی کو غور سے لیا ہوتا، ارے تو کیسے ہی بلند کو ہے، علی کے معنی ہی بلند کے ہیں۔ اچھا مولا یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا نام علی ہے اور آپ بلند ہیں، اور اے میرے آقا اتنا اور بتا دیجیے آپ کتنے بلند ہیں؟ آپ بلند تو ہیں مگر اے میرے آقا اتنا بڑے آپ کتنے بلند ہیں؟ کہا کہ بات بڑی زوردار ہے، میں کہوں بڑی کمزور آواز میں، کہا اگر میری بلندی کی حد معلوم کرنا ہو تو مجھ سے نہ پوچھو۔ پھر مولا کا کعبے کے بتوں سے پوچھو، صلوات پڑھیے محمد رال محمد۔ کعبے کے بتوں سے پوچھو اور نبی کے دوست سے پوچھو، تو ہم بھی پہنچ گئے مولا علی کی بلندی دیکھنے کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ دو صاحب علی بلند تھے اور کعبے کو شکنی ہو رہی تھی کہ ایک بار نبی نے پوچھا یا علی آج اپنے آپ کو بلندی کس حد پر محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا نبی اللہ اتنا بلند ہوں کہ اگر چاہوں تو اس کے تاروں کو چھو لوں۔ کہ اگر چاہوں تو اس کے تاروں کو چھو لوں۔ ہر ذاکر یہ سنائے گا، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے کہا اگر چاہوں تو اس کے تاروں کو چھوڑوں، اگر چاہوں تو اس کے تاروں کو چھوڑوں، مگر مولا نے کہا ضرور چھوا نہیں کسی تارے کو۔ اے مولا آپ نے کہا ضرور مگر چھوا کیوں نہیں؟ کہا چھونے سے اسے پڑتی جب تک تارا خود نہ آئے۔ پڑھیے محمد ایک اور بابا بدن سلوار کہ اللہ نے کیا کہا۔ کل میں نے کیا سنایا تھا، کل یہ بات یہاں تک تھی کہ اللہ نے قرآن نازل کیا سرکار دو عالم کے دل پر۔ تو اے میرے حبیب قرآن نازل کیا نبی پاک کے دل پر، قرآن کو رہنا قیامت تک، پھر نبی سروا چلا جائے گا تو قرآن میں کیا ہوگا؟ کیا سنو، نازل کیا میں نے اپنے حبیب پر، سما اور رسم الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، نازل کرنے کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث بھی بنا دیا۔ یہ آیت ہے سما اور رسم الکتاب، اور رسنا ماضی کا صیغہ ہے کہ ہم نے نازل کیا اپنے حبیب پر، اور نازل کرنے کے بعد اس کتاب کا وارث بھی بنا دیا۔ بنائے گا نہیں، بنا دی کسے؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بعد چنے ہوئے بندوں کو، بندوں کو، بندے کو نہیں۔ اور بولا کرے بھائی کہ ہم نے بات جمع کر دیا، ہم نے نازل کے پیغمبر پر، اور نازل کرنے کے بعد کتاب واری میں بنا کسے؟ اپنے بعد چنے ہوئے بندوں کو۔ ایک بندوں کیوں بنایا؟ کہ امام ایک نہیں 12 ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد رال محمد۔ معلوم جو قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے، اور وارث کا کام یہ ہے کہ وہ میراث کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر دنیا کسی چیز کو کسی چیز کا وارث بنائے تو دنیا کو اختیار ہے کہ وہ وارث کو میراث سلب کر دے، مگر جسے اللہ وارث بناتا ہے سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے گی، تب پر بھی وارث سے میراث کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔
میرے عزیزو، فضائل کے منزل میں جتنے فضائل قرآن کے ہیں وہ سارے فضائل اہل بیت کے بیچ ہیں. یعنی منزل فضائل میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہوا؟ منزل عظمت و منزل فضائل میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. تو جب منزل فضائل میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا تو کیا منزل مصائب میں الگ ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیزو، جو مصائب اہل بیت پڑے ہیں وہ سارے مصائب اس قرآن کو پڑھے. اگر مدینے میں شہزادی زہرا کے گھر پر آگ و لکڑی لے لوگ جمع ہوئے اور در فاطمہ زہرا کو جلایا ہے تو کیا آپ کو نہیں معلوم قرآن بھی جلایا گیا ہے؟ نیت کچھ بھی نہیں ہو، تاریخ تو ہے کہ قرآن کو جلایا گیا ہے. اگر اہل بیت پر تیروں کی بارش ہوئی ہے تو کیا قرآن پر تیروں کی بارش نہیں ہوئی؟ قرآن پر تیروں کی بارش ہوئی ہے، تاریخ پوری ہے. اگر امام کے سر کو نیزے بلند کیا گیا ہے تو کیا قرآن کو نیزے نہیں بلند کیا گیا؟ قرآن کو نیزے بلند کیا گیا ہے. تو جو مصائب اہل بیت پڑے ہیں وہ سارے مصائب قرآن بھی آپ کو مل جائیں گے. بس احباب ادا منزل مصائب تو قریب ہو گئی ہے. یہ فرش ادا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس فرش کے لیے کتابوں میں لکھا بات علماء کا دستور یہ رہا کہ جب کوئی لوگ فرش ادا حسین پہ آتے تھے تو پہلے فرش کو چومتے تھے، اس لیے کہ فرش پر ائمہ معصومین کرواتے تھی. لہذا جب یہاں آئے تو پہلی چیز تو اپنے لباس کا خیال رکھیں، آپ کیا پہن کے آ رہے ہیں. اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی زہرا آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس کے ساتھ دھیان رکھیں ہم کیا پہن کے آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو جہاں کوئی نہیں آتا وہاں لوگ بڑے حساب و کتاب سے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جب آتے ہیں تو وہی لباس جو باہر پہنے تھے، گھر پہنے تھے، جو سوچتے ہیں آپ پہن کے آگے بڑھیں گے. یہ توہین فرض کیا ہے. اس لیے کہ یہاں ائمہ معصومین کے ارواح میں وہ عقیدہ کی شہزادی زہرا آتی ہے تو ایسا لباس پہن کے آئیے کہ اگر وہ دیکھے تو شرمندہ نہ ہو. یہ میں دل آپ کو سنا رہا ہوں. اور جب آئیے دیکھیے جو بھی مومن یہاں آتا ہے نا لوگ پڑھتے نہیں ہیں اسے مومن نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں بیٹھا ہوا مسائل سننے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو صرف مومن کہنا یہ غلطی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے صرف مومن نہیں ہے بلکہ آپ یہاں 3 معصوموں کے نائب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں نیابت کر رہے ہیں 3 معصوموں کی. ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں نا مجلسوں میں اسے مومنہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک بیوی کی نیابت کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے، آپ اپنے مقام کو سمجھیے، آپ اپنے منزل کو سمجھیے. آپ سے مومن نہیں ہے. یہاں جو مومن بیٹھا ہے وہ نائب رسول بن کے بیٹھا ہے، نائب مولا علی بن کے بیٹھا ہے اور نائب امام حسن بن کے بیٹھا ہوا ہے. 3 معصوموں کی نیابت کر رہے ہیں آپ یہاں. لہذا آپ جب آئیے تو سوچ کے آئیے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ہم کس کی نیابت کر رہے ہیں. کیا دلیل سناؤ؟ کیا آپ نے روایت بھلا دی؟ یہ قلیل نے اللہ کے نواسے کو نبی کے گود میں ڈالا تو روایت کا فکر ہے کہ نبی مسکرائے، لبوں کو چوما، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا. تنیر دے کے چلی گئی باہر، حجرے کا دروازہ بند ہے. ایک بار تنیر نے حجرے کے باہر آپ محسوس کیا کہ نبی کو رونے کی آواز آ رہی ہے. کنیز کہاں ہے؟ حجرے کے باہر ہے. سرکار حجرے میں ہے اور کنیز نے باہر سے نبی کو رونے کی آواز سنی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم آنسو سے نہیں رو رہے تھے. اگر آنسو سے روتے تو آواز باہر کیسے جاتی؟ بلند آواز سے رو رہے تھے. تو معلوم جو ہمیں حسین میں بآواز بلند رونا یہ نبی پاک کی سنت ہے. تو جب بھی قریب نے سنا تو پلٹ کے آئی اور ایک بار اس نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ریش آپ کی طرف ہو گئی. یہ منظر کوئی عجیب تھا کنیز کے لیے. یہ کیا دوڑ کے آئی
شہزادی کے پاس آنے بعد کہتے بی بی پہلے تو آپ کے باپا نے آپ کے بیٹے کو دیکھا خوش ہوئے لبوں کو چوما رخسار کو چوما لیکن نہ جانے کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد رونے لگی جناب فاطمہ نے کہا میرا بابا میرے بیٹے کو دیکھ کر کہاں بی بی لکھا دیوار کا سہارا لے کر شہزادی آئے وہاں جایا رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بار بیٹی نے باپ کو سلام کیا لکھا ہے کہ نبی نے جواب بعد میں دیا ہے آنکھ سے آنسو پہلے پوچھے کہیں بیٹی کی نگاہ آنسو پر پڑ جائے مگر بیٹی کی نگاہ پڑ گئی تو بیٹی پہ بابا کیا آپ کو میرا بیٹا اچھا نہیں لگا کہا بیٹی تو کیا کہے مجھے میرا نواسا بہت عزیز ہے کہا بابا جب عزیز ہے تو رونے کا سبب کیا ہے کہا بیٹی تو ماں ہے اور برداشت نہیں کر سکتی کہا نہیں بابا بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں کبھی بتانے تیار نہیں ہے ایک بار لکھا ہے کہ جناب فاطمہ نے سوال کا انداز بدل دیا کہا بابا یہ بتائیے میں آپ کی کون ہوں کہا بیٹی تو میری بیٹی ہے کہا بابا بیٹی کو حق باپ کا ہوتا ہے ہاں بیٹی ہوتا ہے تو حق کا واسطہ بتایا وہ رو کیوں رہے ہیں یہ ارباب زیادہ جو حق کا واسطہ دے دیا تو بعد نبی پاک نے دیکھا کہانے تو مولانا کھڑے تھے آواز دی ارب الحسن مولانا قریب آئے کہا فاطمہ کے بازو کو پکڑ لو مولانا نے بازو پکڑے کہے بیٹی دیر میں آئی اللہ کا فرشتہ پہلے آ گیا اور اس نے کہا یا نبی اللہ یا تا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک بیٹی خبر شہادت سنا مجھ سے رہا نہ گیا اور باپ بھی آزاد دیکھیے باپ مخبر صادق ہے بیٹی کو یقین تو ہے کہ باپ کہہ رہا ہوگا وہی مگر اماں کی مامتا کیا کیا جائے ایک بار پوچھا بابا میرے بیٹے خطا کیا ہوگی کہا بیٹی کوئی خطا نہ ہوگی اچھا بابا کبھی واقعہ پیش ہے کہ آپ ہوں گے کہنے بیٹے میں نے ہوں گا یہ کیوں پوچھا تھا لیکن نبی نانا ہے اور نانا کے ہوتے ہوئے نماز قبل نہیں کر سکتا کہنے بیٹے میں نے ہوں گا کہا بابا اچھا اس کا باپ علی مرتضیٰ ہوگا کیوں پوچھا باپ بڑا شجاع ہے فاتح خیبر ہے شجاع باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کون مارے گا کہنے بیٹے علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے کہا اچھا بابا نہ آپ ہوں گے نہ علی مرتضیٰ ہوں گے اس کا بھائی حسن ہوگا کہنے بیٹی حسن بھی ہوں گے بس سرکار میں اچھا بابا حسن بھی ہوں گے تو یہ چکی پیسنے والی ماں ہوگی کہنے بیٹے تو بھی نہ ہوگی وقت تڑپ چاہیے بابا جب نہ آپ ہوں گے نہ علی مرتضیٰ ہوں گے نہ حسن ہوں گے نہ ماں ہوں گے یہ بابا میرے لال پر روئے گا کون اداداروں ہوگوں نے کیا کہا قوم آئے گی تو کیا کرے گی ان کی نیابت پر روئے گی تو یہاں آپ جو بیٹھے ہیں آپ ان کی نیابت پر رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں یار بہت زیادہ بچن بگڑے پسند دنیا مجھے تمام ہو جائے لکھتا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد یہ ملعون شمر آیا وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنے ذات کا خط آیا ہے کوفے سے کیا سیروں کو بعد میں لانا حسین کا سر کوفے میرے پاس پہلے بھیج دو یہ روایت سنیے اور مجھے تمام ہو جائے یہ شمر ملعون غریب کربلا کے سر کو لیتا ہے اور لینے کے بعد لکھتا ہے ایک پانچے میں لپیٹتا ہے اور خولی ملعون کو بلاتا ہے خولی آیا کہ مجھے ذات کا خط آیا ہے کہ حسین کا سر پہلے بھیج دو یہ حسین کا سر ہے اسے کوفے اپنے ذات تک لے جا پہنچا دے لکھتا اس ملعون نے غریب کربلا کے سر کو لیا روایت تھیلے میں رکھا اور گھوڑے گردن میں تھام دیا یہ ارباب یہ ملعون چلا کوفے کی جانب لیکن جب پہنچا تو شام ہو گئی تھی لکھا ہے کوفے کا دروازہ بند تھا اس ملعون کے 2 بیویاں تھیں ایک تھی مومنہ ایک تھی منافقہ جو منافقہ تو شہر کوفے کے اندر رہتی تھی جو مومنہ تھی وہ شہر باہر رہتی سوچتا ہے کہ دروازہ بند ہے صبح ہوگی جب کھلے گا تو سر اپنے دار میں پہنچا دیں گے جب تک چلتے اس کا آرام کریں گے آیا اس مومنہ کے دروازے پر دب باب کیا زوجہ جو مومنہ دروازے پر آئی کہتی ہے گھر کے اندر بعد میں آنا پہلے بتاؤ اتنے دن تو کہاں تھا انہیں کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا ان سے جنگ کر رہا تھا کہ کیا ہوا خروج کرنے والوں کا تو سب مارے گئے تو اچھا اتنا اور بتا دے خروج کرنے والے سردار کا نام کیا تھا وہ یہ ملعون کا سردار کا حسین تھا حسین کا نام سنا مومنہ طرف اٹھی ارے سالے کہیں تو نے باغ زہرا تو نے اجاڑا کہیں گلستان نبی نے ناراض کیا کہنے وہ حسین نہیں ہے
ایک اور حسین ہے. مومن کہتے کہ مجھے اتنا سوچنا تھا کہ نام وہی ہے جو فاطمہ کے لال کا ہے. ہر بات یہ معلوم سوچتا ہے کہ میری سوچا حسین کی چاہنے والی ہے، اگر اس کے نگاہ پڑ گئی سر پر تو روتے روتے مر جائے گی. لہٰذا یہ ملعون امام کے سر کو لے کے جاتا ہے. حسین میں تنور تھا، غریب کربلا کے سر کو تنور میں رکھ دیا. یہ ارباب زیادہ آیا، کھانا کھا کے سو گیا. مومنہ نماز شب پڑھنے کی عادی تھی. جب نصف رات گزر گئی، مومنہ حسین وضو کرنے کے لیے مشغول تھی. وضو کرنے میں کیا دیکھتی ہے کہ تنور سے روشنی نکل رہی ہے. یہ ارباب جب اس نے دیکھا روشنی نکلتے ہوئے تو اپنے آپ سے کہتی ہے کہ نواز کیا تم نے تنور خاموش نہیں کیا تھا؟ کہ میں نے تو خاموش کر دیا کہ نور کیسا ہے. ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ بات کیا دیکھتی ہے کہ حسین نے 5 ہماریاں 5 ہماریاں، اور ہماری سے ایک بی بی ساتا قدم چادر والی ٹی وی. ایک بی بی روتے ہوئے تنور کی جانب بڑھی اور جا کے وہاں تنور سے ایک بار کسی کے سر کو نکالا، خاک کو صاف کیا، چہرے سے کلیجے لگایا. یا ولدی قد قضیت سالا، اے بیٹا حسین آج سالوں تجھے پیاسا مار ڈالا. یہ ارباب یہ بی بی رو رہی تھی. یہ مومنہ کہتی ہے میرے سمجھ نہ آئے کون بی بی ہے، وہ سر کس کا ہے، یہ میرے گھر میں کیسے آیا. پہلے اٹھی آئی بی بی کے بعد کہتی بی بی آپ کون ہیں، یہ سر کس کا ہے، یہ بی بی کون ہے جو رو رہی ہے. انہوں نے کہا تم نے نہیں بتانا. کہا نہیں بی بی، کہا میں تمہارے نبی کے زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، میں تمہارے نبی کے زوجہ خدیجہ کبریٰ. کہے بیٹی بی بی کو کون ہے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ زہرا. وہ سر کس کا ہے؟ کہا اس کا حسین لال کا، حسین کا جس کو ظالموں نے کربلا میں پیاسا مار ڈالا. اس نے جب نام سنا ایک بار روتے غش آ گیا. جب غش سے فاقہ ہوا تو لکھا آگے بڑھی، تنور کے پاس آئی اور امام کے سر کو نکالا اور نکالنے کے بعد خاک کو صاف کیا اور کہتی ہے مولا آج تنیز نوازی کے صدقے آپ آئے میرے یہاں مہمان بن کے، مگر عالم کیا خدمت کروں. اے ارباب ایک بار یاد آئی یہ حسین ہے، اس کے چاہنے والی ایک بہن ہے جو مدینے میں ہے اور بہت چاہتی ہے. اگر اسے معلوم ہو گیا اس کا بھائی مارا گیا تو بہن روتے روتے مر جائے گی. وہ ایک بار امام کے سر کو اٹھایا، اے پروردگار تجھے سجے کجے سر کا واسطہ، ارے اس کی اور شہادت کوئی کی بہن زینب کو نہ دے ورنہ روتے روتے مر جائے گی. امام کے لب بھیجے، اے مومنہ اے دعا نہ کر. تاجی قدم کے فاصلے پر میرے بہن کھڑی تھی، میرے گلے میں خنجر، بہن رو رہی تھی. اے شمشود آئے میرا بھیا پیاسا، مگر بہن دیکھتی رہی، بھائی گلے خنجر چلتا رہا. ارے خدا نہ کرے کوئی بہن وہ منظر دیکھے جو کربلا میں زینب نے دیکھا. آج اے بابا آپ کی بیٹی کو وقت نہیں چلتا. ہائے میرا ماں جایا، ہائے میرا بھیا. سالت الذین ظلموا ایما انقلبوا لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع. اللهم انی اسألک باسمک العظیم العظیم الجلیل. یا اللہ واسطہ محمد علی محمد ہماری اس قریب عبادت کو فرما، ہم سب کا ہمارے سایہ کے توفیق فرما. یا اللہ مجھے پریشان ہم پریشان ضرور فرما. یا اللہ جو منی مریضوں کو شفا فرما. یا اللہ مقبول قبضہ فرما. فضائل بندے مومن محمد اظہر صاحب علیل ہیں، بیمار ہیں، اور میرا انہیں بات کو ذرا یا اللہ ہمارے ماں کو تعجیل فرما. ہم سب کو ان کا انصاف شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ کل کی تعداد ہمیں تمام مومنین و مومنین تمام ظلمات سے رکھو ہر یہ ثواب فرما. آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی صدائی شان مدینہ. آئے سکینہ آئے سکینہ
سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ جان برادر آنکھ دلاری آنکھوں میں آنسو پیاس کی ماری بنتی رہی دل کا نشانہ آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آپ سے کھل کر کوئی نہیں ہے ٹوٹ کے پتھر سے کوئی نہیں ہے ڈھونڈ رہی ہے کعبہ کا سینہ آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ پیاس سے دل ہے چلنی چلنی کب صدا موت لکھنی آؤ مدد کو چھوڑ کے دریا آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ سال مسایا دل پہ اٹھائے کہتے ہیں جس کو اپن بلائے 4 برس کی دن میں ضعیفہ آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ جب سکینہ سوگش آیا جب کبھی در والے لایا تو کسی نا سے شین پکارا آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آج فصیلہ کی ہے وہ دکھیا رو کے یہی دل کہتے نوحہ آئے یتیمی آئے یتیمہ آئے سکینہ آئے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ آئے سکینہ آئے سکینہ
say, don't 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 say,